کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ، جو محمد کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم، تو جب ان کو دیکھے گا، رکعن یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں، یعنی عبادت کی کثرت، عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں، اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا، اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا، وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی، وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت، رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا اے مخاطب. دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا، ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں، تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا تورات، اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی، تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے، وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابہ. اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے، جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز، بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے، ان کے بارے میں ایسے دبے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے، یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا، چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا، ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا، انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے. یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے، ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خالد ابن ولید کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد ابن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ اور سیف اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے، بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی. اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا اسلام ہدم کا مطلب ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو. جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی، اس کے لیے بڑی بڑی کرینے لانی پڑتی ہیں. تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی، بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں تو اسلام ان گناہوں کو
ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا, ختم کر دے گا اسلام. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑی, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں, تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں. تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا, جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ. کتنی عزت دے رہے ہیں نبی, تو عزت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے, اس لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا. اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے, چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں. سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ابو داؤد کی روایت ہے. سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی, جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں, تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں. مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے, احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ مروڑ ہو رہا ہے. تو یہ اندر کا نفاق ہے, اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف. جو قرآن و سنت کا لیول لگا کے حق پرستی کا لیول اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے, وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, چاول لکھا ہوا تھا, تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا ہے. اس کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے, اندر کیا ہے اصل چیز تو کیا ہوتی ہے, بوری کے اندر کیا ہے. تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو, اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا, بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں, لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا بڑا ظلم. اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا, جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ایک جرم ہی کافی ہے. لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے, ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, تراہو میں مخاطب, جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا؟ رکعن سجدن, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا, ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی, اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے, کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی وہ خاندانی. آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اسپیکر بھی تو کوئی خاندانی لے آؤ نا. مجھے بھی ماشاءاللہ یہ خدمت گزار بڑے خاندانی ملے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ, کوئی وائرس ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی بہت خدمت کریں لیکن مائک ٹھیک نہیں ہونے دینا. باقی ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں, ایک نمبر لوگ ہیں, سارا دن خدمت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. آج میں سوچ رہا تھا, ان لوگوں نے تو مجھے نہیں کہا, آپ لوگ دعا کریں تاخراتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی جو پوری دنیا میں بیانات ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں. کوئی میری طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کوئی یہ نہیں کہ میں کبھی 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں, صحیح ہے نا ٹھیک, ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی ہم نے ایک آدھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑو کس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, آواز تھوڑی کر دو, کہاں گیا, تو گونج رہی ہے, اچھا تھوڑی سی بڑھا دیں آواز. تو قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ یہ ہم نے, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے, کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا. اور فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ, پھر بچڑے کو معبود بنا لیا, اور نہیں کیا کیا, وہ حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے, اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے, میری اس قوم سے ففرق بینی وبین القوم الفاسقین.
میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے, اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں, تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا؟ خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہیں, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے, بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے. اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کرتے. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا. اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے, اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے.